آج سورہ بقرہ کی آخری دو آیات بیان ہوں گی۔ ان آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی دو آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو یہ دو آیات پڑھ لیں، دنیاوی مشکلات ہوں، دیگر معاملات ہوں، ذہنی معاملات ہوں، تو یہ دو آیتیں رات کو پڑھنے کا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضور سے بڑھ کر تو کوئی عامل نہیں ہے نا، جو وظیفہ حضور نے بتایا اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5009 ہے جو میں نے آپ کو سنائی، تو حضور نے فرمایا تمام آفتیں مصیبتیں اس کے لیے یہ دو آیتیں بس رات کو پڑھ لو کافی ہو جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ہمارے رسول اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، یہ ترتیب بڑی اہم ہے۔ پہلے اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر کتب پر، پھر رسولوں پر۔ اللہ پر ایمان سب سے اہم ہے، سب سے فوق ہے، اور پھر فرشتہ ہے جو اللہ کے کلام کو بندوں تک لے کر آتا ہے، اس پر ایمان کی ترتیب ہے۔ اب وہ جو فرشتہ جو کلام لے کر آیا ہے وہ کتابی صورت میں انسانوں تک پہنچ گیا، پھر کتابوں کا ذکر ہے۔ اب کتابیں یا فرشتوں نے جو میسیجز لائے ہیں وہ براہ راست ہر انسان تک تو نہیں پہنچ سکتے نا، تو اللہ کا کلام پہنچے گا رسولوں پر، اس لیے پھر رسولوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، لیکن یہاں ایک بڑی اہم چیز یہ ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے، ان سب پر ایمان خراب ہو جائے گا اگر حضور پر ایمان کمزور ہوگا۔ اب یہ جو ہم سب کچھ مان رہے ہیں، ترتیب جو بھی ہو، حضور کو مانا تو ان سب باتوں کو مانا نا۔ فرشتہ ہے، وہ پیغام لاتا ہے، اللہ کا میسج لاتا ہے، اللہ کی ذات ہے، اور قیامت کا دن ہے، قبر میں سوالات ہیں، قیامت کے دن عملوں کو تولا جائے گا، پل صراط ہوگا، جنت دوزخ معاملہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزوں پر ایمان جن پر ضروری ہے، ان پر ایمان ہم جو لا رہے ہیں، اعتماد تو حضور پر کر رہے ہیں نا، ہمیں تو حضور نے بتایا نا، تو حضور پر ایمان ہوگا تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضور پر ایمان کمزور ہوگا تو سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی نہیں بزرگوں نے کہہ دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے، کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ در چھوٹا تو سب چھوٹ گیا۔ تو فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر مومن اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، سب یہ کہتے ہوئے ایمان لائے کہ ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں ان رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اچھا، اس کا لا نفرق بین احد منہم کا معنی لوگوں نے ایک اور نکال لیا، وہ کہتے ہیں کہ رسولوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، رسولوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب کہ ان کا درجہ بلند ہے، ان کا درجہ اونچا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے اونچا ہے، تو یہ آپ فرق کر رہے ہیں۔
درجوں میں فرق کر رہے ہیں، یہاں پر یہ نہیں بیان ہو رہا. درجوں میں فرق ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. وہ 30 پارے کی پہلی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا، اللہ کہہ رہا ہم نے فضیلت دی ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ فضیلت دینے والا وہ ہے، شان دینے والا وہ ہے، عظمتیں دینے والا وہ ہے. اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سب نبیوں کا امام اور انبیاء کی بارات کا دولہ بنانے والا وہ ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے جی ہم درجوں میں فرق نہیں کرتے؟ تو درجوں میں عظمت میں فرق کی بات نہیں ہے. لا نفرق بین احد من رسولہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. جیسے یہودیوں نے فرق کیا، کسی نبی کو مان لیا، کسی نبی کو نہیں مانا، کسی رسول پر ایمان لے آئے، کسی پر نہیں لائے. تو ایسا ہمارے ہاں نہیں، ایمان والے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. ہر نبی رحمت جان دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے سب پر ہمارا ایمان ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ایمان والوں نے کہا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے قول کو بیان فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. صرف وہ باریک بینی ہی نہیں کرتے رہنا، تحقیقوں میں ہی نہیں الجھتے رہنا، بلکہ جو سننا ہے اس کو مان لینا ہے، وہاں سر جھکا لینا ہے. اب یہ فرق ہے یہودیوں کا اور ایمان والوں کا. یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، وہ کہتے تھے ہم نے سنا لیکن دل میں کہتے تھے ہم عمل نہیں کریں گے. نیت کیا کر رہے ہوتے تھے؟ ہم نے عمل نہیں کرنا، ہم نے نافرمانی کرنی. فرمایا نہیں، میرے محبوب کے غلام ایسے نہیں ہیں. جو حکم نازل ہوتا ہے کہتے سمعنا، ہم نے سنا، اور صرف سنا ہی نہیں ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالا نہیں. اطاعنا، ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، ہم فرما برداری بھی کرتے ہیں جو ہمارے رب کا حکم ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ غفرانک، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طالب ہیں. ربنا و الیک المصیر، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. بخشش کی خواہش بھی ہونی چاہیے، بخشش کی طلب بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے، اور بخشش مانگتے رہنا چاہیے. دیکھو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ایک اشارے سے لاکھوں کی بخشش ہو جائے گی، ایک اشارے سے. قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. حضور کی ایک نظر کرم پڑ جائے گی، لاکھوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، جن سے اللہ فرمائے گا قیامت کے دن اے سراپائے حمد و خوبی میرے حبیب، آپ سر انور اٹھائیں نا، سل مانگیے، شفاعت کیجئے، مانگیں گے جو عطا کیا جائے گا، جس کے حق میں شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی. جن کے بارے میں حضور اسلام نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں میرے قدم پڑیں گے، سب سے پہلے جنت حضور کے قدموں کو چومے گی. تو جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، جن کی خاطر کائنات رنگ و بو کو سجایا گیا، وہ روزانہ بخشش کی دعا مانگتے ہیں. یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے. وہ بخشش طلب کر رہے ہیں، استغفار روز کر رہے ہیں. فرمایا میں 70 بار سے زائد روزانہ استغفار کرتا ہوں. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری گردن میں سریا کس بات پر آ گیا؟ ہم نے کون سا عمل کر لیا جو ہم استغفار کو بھول گئے، اگنور کر دیا ہم نے استغفار کو. استغفار کو چھوڑنے سے جو بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، ان میں ایک نقصان میں نے عرض کیا تھا کچھ ماہ پہلے. امام راضی فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہر وقت برستی رہتی ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے، اور ہر کسی پر برستی ہے سوائے اس کے جو گناہ زیادہ کرے اور اس کے گناہ اس کے اوپر معلق رہیں. اب ان گناہوں کی وجہ سے وہ رحمت سائڈوں پر جاتی رہتی، اس پر تک نہیں پہنچتی.
جیسے استغفار کرتا ہے وہ گناہوں کی چھتری پھٹ جاتی ہے. جیسے ہی وہ استغفار کرتا ہے براہ راست رحمت کا نزول اس کی ذات پر ہونے لگ جاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری آیت اس سورت کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا. جتنی طاقت ہے اتنا ہی مکلف، اتنا ہی پابند ہوتا ہے انسان. جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کی پابندی بھی نہیں ہے. پچھلی نشست میں آپ سن چکے ہیں کہ انسان جو ارادہ کرتا ہے ارادے کی پھر کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک پکا اور پختہ ارادہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر پروگرام شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اس گناہ والے کام کو عملی جامہ پہنانا ہے، اس کا گناہ ہوتا ہے. اس سے پہلے والے جو ارادے ہوتے ہیں، جو خیالات ہوتے ہیں، ان کا گناہ نہیں ہوتا. دل میں بہت سارے خیالات آ جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، برے خیال آ جاتے ہیں، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، معاف فرمائے، کبھی کبھی نماز میں بھی برے خیالات آ جاتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو فیلنگز اور ہوتی ہیں، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو اور کئی طرح کے خیالات آتے ہیں اور بڑی تشویش تھی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن بات کرتے ہوئے کہنے لگے، مجھے تو لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر سے بات کی، وہ کہنے لگے چلو حضور کے پاس چلتے ہیں. سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، تیرا ایمان کامل ہے. جیسے ہی محفل تبدیل ہوگی فرق پڑے گا نا. دیکھیں مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد کا اپنا ماحول ہے، اپنی تاثیر ہے. کسی مزار پر اللہ والے کے ہاں بیٹھے ہیں تو اس کا اپنا ماحول ہے، تاثیر ہے. اور نبی مکرم جان دو عالم کے قدموں میں بیٹھے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو وہاں کی فیلنگز اور ہوں گی. تو ہر جگہ ہر علاقہ کا ماحول ہے. ایسی خدا نخواستہ غلط جگہ پر جائیں گے تو اس کا بھی تو اثر ہوگا نا. اللہ ہمیں برے اثرات سے بچائے. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جو عمل کرتے ہیں اس پر تو ہم کوشش کر کے کنٹرول کر لیتے ہیں کہ برا کام نہ ہو، ہاتھ سے برا کام نہ ہو، زبان سے بری بات نہ کہیں، لیکن دل پر تو کنٹرول نہیں ہے. دل کے خیالات کو کون کنٹرول کرے؟ تو بڑا مشکل کام ہے. خیالات آ جاتے ہیں، غلط وسوسے بھی آ جاتے ہیں. تو یہ آیہ کریمہ کا حصہ نازل ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خیال جو آ جائے اس کی تمہیں معافی ہے. جو وسوسہ آ جائے دل سے جھٹک دو نا. وسوسہ آیا کتنا ہی برا کیوں نہ تھا، دل میں آیا، دل سے جھٹک دیا. دل میں یہ خیال تھا دل میں کہ یہ ہے غلط، اس کو جھٹک دیا تو اس کا گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جو خود بخود جس پر انسان سوچنے لگ گیا، غور کرنے لگ گیا، ارادہ کرنے لگ گیا اور اس ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی، تب وہ گناہ گار ہوگا. خود بخود جو خیال ہے اس پر گناہ نہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا. ایک اس کا معنی یہ بھی مفسرین نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے نا تو اس آیت کو ذہن میں رکھو. ہم کہتے ہیں جی میرے کندھوں پر بڑا ہی بوجھ آ گیا ہے، ابا جی فوت ہو گئے، سب بہن بھائیوں کا بوجھ میرے کندھوں پر آ گیا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے. بھئی ہے تجھ میں طاقت. یا اعزا اقربا کی میں دیکھ بھال کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کا چولہا میری وجہ سے چل رہا ہے، میں اتنے معاملات کر رہا ہوں، میری برداشت سے باہر ہے. نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر تجھ سے ہو رہا ہے تو شکر کر، اللہ نے تجھ میں اس کی طاقت رکھی ہے. یہ طاقت ہے، طاقت سے بڑھ کر اللہ کسی پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا. جو اس شخص نے نیک کام کیے ہیں ان کا نفع بھی اس کے لیے ہے، اور جو اس نے برے کام کیے ہیں ان کا نقصان بھی اس کے لیے ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو اچھا کیا اس کا فائدہ بھی اسی کو ہے، جو برا کیا اس کا نقصان بھی اسی کو ہے. انسان اگر گناہ کرے گا تو کسی کا نقصان ہی اپنا نقصان کر رہا ہے. نفع والا کام کرے گا، خیر والا کام کرے گا تو اپنا فائدہ کر رہا ہے، اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے. لیکن ایک حدیث یہ بھی اس کے ساتھ سنتے چلے جائیے. حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقہ کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا،
اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیں ہم جو خود عمل کر رہے ہیں نیکی کا کام، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا کہ ہمارے دیکھا دیکھی کسی اور نے بھی وہ کام کر لیا، وہ طریقہ مسلمانوں میں رائج ہو گیا، پہلے نہیں تھا، رائج ہو گیا، اب جتنے لوگ وہ نیک کام کرتے رہیں گے، چونکہ ابتدا اس نے کی تھی اس لیے ان کے نیک کاموں کا انہیں بھی ثواب ملے گا، جتنا ان کو ملے گا اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اور اسی کے برعکس بھی اگلا حصہ آج کے دور میں جب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور کتنے سارے وہ اپلیکیشنز ہم چلا رہے ہیں اس کے اندر، اور اس میں برائیاں اچھائیاں سب کچھ مکس ہوا پڑا، تو اگلا حصہ بڑا اہم ہے۔ اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقہ کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اگر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں یا ہماری وجہ سے کوئی برا کام آگے فروغ پا رہا ہے، ہم نے تو بس لائک کیا تھا نا، ہمارے لائک کرنے کی وجہ سے وہ کتنے لوگوں تک پہنچ گیا، ہم نے تو بس ایک شیئر کا بٹن دبایا تھا نا، کتنے لوگوں تک پہنچ گیا، ہم نے تو محض انجوائے کرنے کے لیے کہ مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھنے میں، لیکن تھا وہ گناہ کا کام۔ تو ہماری وجہ سے جتنے لوگ اس گناہ میں شریک ہوں گے ان سب کو تو گناہ ہوگا ہی، کیونکہ وہ خود عقل فہم ہونے کے باوجود اس میں شریک ہے، لیکن ہمیں بھی گناہ ہوگا اتنا ہی جتنا ان کو ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری وجہ سے وہ آگے گیا ہے۔ اس لیے اس میں بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ اس سے آگے ارشاد ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب، بڑی پیاری دعا ہے، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ کیسا بوجھ ڈالا؟ اونٹ کا گوشت حلال نہیں تھا پہلے، ہم پر حلال ہو گیا، کپڑا ناپاک ہوئے گا اب اس کو کاٹنا پڑتا تھا، زکوٰۃ چوتھا حصہ تھا 25%، اب تو 2.5% ہے نا، اس وقت 25% زکوٰۃ تھی پہلے، اور شرک کیا تو بنی اسرائیل کو حکم ہوا جنہوں نے شرک کیا ان کو قتل کرو، گردنیں کٹواؤ تب معافی ہوگی۔ اب حضور کے غلاموں کو اتنی آسانی ہے، سچے دل سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا۔ تو یا اللہ ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جو پہلوں پر تھا، اے ہمارے رب ہم پر ان احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جن کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے، تو کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہاں پر سورہ بقرہ شریف کا اختتام ہوا ہے۔ جو اس دوران ہم سے غلطیاں، خطائیں، بھولیں ہو گئیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سے قبول فرمائے۔ کوشش کریں یہ 2 آیتیں اگر یاد ہو جائیں تو ان میں بڑی برکات ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔